بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور ناممکن نظر آنے والی پریشانی محض 2 دن میں کیسے حل ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ دن کا ایک ایسا خاص پہر بھی ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور انسان کی ہر پکار سیدھی عرش الہی سے ٹکراتی ہے؟ اگر آپ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو آج ہم آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز اور جلالی راز بتانے جا رہے ہیں جسے جاننے اور آزمانے کے بعد آپ کی زندگی اور مقدر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ کائنات کے سب سے طاقتور وجود کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کا ایک آزمودہ اور یقینی عمل ہے۔ کائنات کا نظام ایک حیرت انگیز ربط اور توازن کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس نظام میں وقت کا ہر پہر اپنے اندر ایک خاص تاثیر، ایک انفرادی توانائی اور ایک منفرد روحانی پیغام پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور دن کے سائے طویل ہونے لگتے ہیں تو یہ کائنات میں ایک خاموش مگر گہری تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا یہ پہر نہ صرف دن اور رات کے درمیان ایک پل کا کام دیتا ہے، بلکہ یہ انسانی شعور، نفسیات اور روح کے لیے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت جب انسان دن بھر کی مادی مصروفیات، تھکاوٹ اور ذہنی تناؤ کے بعد ایک ٹھہراؤ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، عین اسی لمحے اگر وہ اپنا تعلق خالق کائنات سے جوڑ لے تو اس کی روح ایک ناقابل بیان طمانینت اور طاقت سے بھر جاتی ہے۔ اسلامی روایات اور روحانی علوم کے مطابق عصر کا وقت محض دن کا ایک حصہ نہیں، بلکہ ایک کائناتی تبدیلی کا لمحہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر موجود فرشتوں کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دن کے فرشتے اپنے فرائض مکمل کر کے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور رات کے فرشتے زمین کا نظام سنبھالتے ہیں۔ ذرا اس منظر کی وسعت کا تصور کریں کہ جب دن بھر کے اعمال کی رپورٹ بارگاہ الہی میں پیش کی جا رہی ہو اور اس فہرست کے اختتام پر آپ کا نام ذکر الہی، حمد و ثنا اور سجدے کی حالت میں درج ہو۔ انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو عصر کا وقت انسان کے اعصاب پر سب سے زیادہ دباؤ کا وقت ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، معاشی تفکرات اور سماجی رویے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر مصلے پر بیٹھتا ہے تو یہ دراصل مادیت سے روحانیت کی طرف ایک شعوری ہجرت ہوتی ہے۔ یہ روحانی مشق، جسے عام فہم زبان میں وظیفہ کہا جاتا ہے، دراصل انسان کے ارادے کی پختگی اور یقین کا امتحان ہے۔ اگر انسان کسی شدید بحران کا شکار ہے، معاشی تنگدستی نے اسے گھیر رکھا ہے، ذہنی الجھنوں نے اس کا سکون چھین لیا ہے، یا وہ زندگی میں کسی اعلیٰ مقصد کا حصول چاہتا ہے، تو اسے اس منظم ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس عمل کی سب سے منفرد بات اس کا قلیل مدتی مگر انتہائی طاقتور ہونا ہے۔ اسے صرف 2 دن مسلسل سر انجام دینا ہے۔ اس میں کوئی ناغہ یا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ استقامت اور تسلسل اس مشق کی کامیابی کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ جب انسان لگاتار 2 دن ایک ہی وقت پر، ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کائنات کی توانائیاں اس کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی تاثیر کا سارا انحصار وقت کے درست انتخاب پر ہے۔ اسے نماز عصر کی ادائیگی کے فوراً بعد اور سورج غروب ہونے یعنی مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں اور جب تک یہ مشق مکمل نہ ہو جائے دنیاوی گفتگو یا خیالات سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ یہ وقت خالصتاً آپ کا اور آپ کے رب کا ہونا چاہیے۔
کسی بھی روحانی سفر کا آغاز طہارت کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح جسم کی طہارت کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح روح اور قلب کی طہارت کے لیے درود پاک کا ورد ناگزیر ہے۔ اس عمل کا باقاعدہ آغاز 7 مرتبہ درود پاک کے ورد سے کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کو اس حوالے سے سب سے اکمل مانا جاتا ہے۔ درود دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفاداری کا اظہار ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے دل سے انا، تکبر اور دنیاوی لالچ کی جڑیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی روح میں ایک لطافت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اگلے بھاری اور جلالی کلمات کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نفسیاتی طور پر درود پاک کا ورد انسان کے اندر کی بے چینی کو ختم کر کے اسے ایک عمیق سکون کی حالت میں لے جاتا ہے۔ درود پاک کے ذریعے قلب کو آمادہ کرنے کے بعد اب اصل روحانی مشق کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ یہ مشق 3 عظیم کلمات پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کی ترتیب اتفاقی نہیں بلکہ یہ انسانی شعور کی ارتقائی منازل کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلا قدم سبحان اللہ کا ورد ہے جسے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے اللہ کی ذات ہر نقص، عیب، کمزوری اور شریک سے پاک ہے۔ جب انسان 300 مرتبہ پوری یکسوئی سے یہ کلمات دہراتا ہے تو وہ دراصل خود کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، تیری ذات، تیری تدبیریں اور تیرے وسائل سب ناقص اور کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر تو نے بھروسہ کیا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا ورد انسان کے اندر سے مایوسی کے زہر کو نکال باہر کرتا ہے۔ یہ کلمات دل پر لگے ہوئے دنیاوی میل کو دھوتے ہیں اور بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی بیماری کا علاج ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں، اور ان نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اسے عطا کی گئی ہیں۔ الحمدللہ کا 300 مرتبہ ورد انسان کے سوچنے کا انداز یکسر بدل دیتا ہے۔ جدید نفسیات کی اصطلاح میں اسے قانون شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں جیسے سانس لینے کی صلاحیت، دیکھنے کی بصارت اور سوچنے کی قوت پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ منفی خیالات پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ قرآن کا اصول بہت واضح ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ الحمدللہ کی کثرت انسان کے اندر ایک ایسی مثبت توانائی پیدا کرتی ہے جو کائنات سے کامیابیوں اور آسانیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شکر کے بعد تیسرا اور حتمی مرحلہ طاقت کے ادراک کا ہے، یعنی اللہ اکبر، جسے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ انسان کی تمام بزدلیوں، خوف اور اندیشوں کا حتمی علاج ہے۔ جب ایک انسان معاشی بحران، ظالم رویوں یا کسی بیماری کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ 300 بار دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے کہ میرا اللہ ہر بڑی سے بڑی مصیبت، ہر طاقتور دشمن اور ہر مشکل سے بڑا ہے، تو اس کے دل سے دنیا کا خوف ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ کلمات انسان کو روحانی دلیری اور خود اعتمادی عطا کرتی ہیں۔ تینوں تسبیحات کے کل 900 کلمات مکمل کرنے کے بعد انسان کی روح ایک خاص قسم کے ارتقاء اور لطافت کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر دعا کے قبول ہونے کے امکانات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو سمیٹنے کے لیے ایک بار پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ سارا عمل اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے وسیلے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر میں انسان کو انتہائی عاجزی،
مکمل انکساری اور چشم نم کے ساتھ قرآن مجید کی جلالی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دنیا میں ماں کی ممتا کو رحم کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ جب بندہ اس کیفیت میں اپنے رب کو اس کے سب سے پیارے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے۔ ان 21 کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنی خاص حاجت، پریشانی یا دلی تمنا کو ایک واضح تصویر کی صورت میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ کامل یقین کے ساتھ مانگی گئی یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ روحانی اعمال اسی صورت نتیجہ خیز ہوتے ہیں جب انسان کا رزق حلال ہو، اس کا یقین پہاڑ کی طرح مضبوط ہو اور وہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو۔ عصر کے بعد کا یہ 2 روزہ روحانی سفر محض چند کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر کے سفر کا نام ہے۔ یہ مشق انسان کو سکھاتی ہے کہ دنیا کی مادی کامیابیاں اور ذہنی سکون دراصل اللہ کی یاد اور اس کی کبریائی کے اعتراف میں پوشیدہ ہے۔ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو ناممکن نظر آنے والی چیزیں ممکنات کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اس طاقتور اور بابرکت روحانی عمل سے طمانینت قلب محسوس ہوئی ہو اور آپ مزید ایسی ہی مستند معلوماتی اور روحانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کا یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ کی محبت، بھروسے اور تعاون کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔